بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور دل لگا کر اپنا کام کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وقت بہت قیمتی ہے، آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا، اپنا قیمتی وقت اپنی پڑھائی میں صرف کرنا ہے۔ کھیل کود زندگی کا حصہ ہے، لیکن علم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جو پایا علم سے پایا بشر نے، فرشتوں نے بھی وہ پایا نہ پایا۔ جی عزیز طلباء، ہم نے اپنے سبق مثالی طالب علم کی پڑھائی بھی کر لی۔ الفاظ معنی، الفاظ جملے، مشکل الفاظ، تمام کاپی کا کام امید کرتی ہوں سوال جواب بھی سب یاد کر لیے ہوں گے۔ آج ہم نے اپنا جو عنوان ہے وہ ہمارا ہے پیراگراف کی تشریح یا سلیس کرنا۔ یہ ہم نے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 105 پہ پیراگراف موجود ہے۔ یہاں پہ 105 پہ آپ کا پیراگراف ہے، مختوم صاحب کیوں نہیں، صفائی تو نصف ایمان ہے۔ ایک مثالی طالب علم خود بھی صاف ستھرا رہتا ہے، لباس، بستہ، گھر اور اپنا ماحول بھی صاف ستھرا رکھتا ہے۔ وہ اپنی کتابوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کو خراب نہیں ہونے دیتا۔ یہ جو اتنا سا پیراگراف ہے، اس کی ہم سلیس کریں گے۔ اب سلیس کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، تشریح کرنے کے۔ سلیس اب اگر آپ سمجھے تو سلیس اور تشریح میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سلیس میں ہم لوگ الفاظ کے معنی لکھ کے تو اسی پیراگراف کو دوسری طرح سے لکھ دیتے ہیں، لیکن تشریح میں ہم بات کو کھول کے بیان کرتے ہیں۔ ہم نے اس کو اس طریقے سے اپنا کاپی کا پیج تیار کرنا ہے۔ پیراگراف میں ہم نے جو پیراگراف ہے وہ لکھ کے، اور اس کے بعد حوالہ متن، اس میں ہم سبق کا نام لکھتے ہیں۔ سبق کا نام یا مصنف کا نام جو ہے وہ ہمارا حوالہ متن میں آتا ہے۔ اس میں ہم نے مثالی طالب علم لکھنا ہے۔ چونکہ آپ کے اسباق کے مصنفوں کے نام نہیں لکھے گئے، اس لیے ہم یہاں پہ صرف سبق کا نام لکھیں گے۔ اس کے بعد ہم نے اس میں سے مشکل الفاظ جتنے ہمیں میکسیمم ملتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جتنے مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی حل لغت میں اس طرح سے لکھ لینے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا جو مشکل لفظ ہے وہ ہے صفائی۔ صفائی سے مراد ہے پاکیزگی، نیک نیتی، جھاڑ پونچھ۔ اب آپ کو جتنے زیادہ الفاظ کے معنی آتے ہوں گے، یعنی مترادفات آپ کے جتنے زیادہ ذخیرہ الفاظ میں ہوں گے، آپ اتنی اچھی تشریح کر سکتے ہو۔ اور اس کا تشریح کا اصول بھی یہی ہے کہ آپ کو ذخیرہ الفاظ معنی میں بہت زیادہ وسعت ہو۔ اگر آپ کو الفاظ کے معنی نہیں آتے ہوں گے، آپ کو پیراگراف کی سمجھ نہیں آئے گی، اور جب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو آپ پیراگراف کی تشریح کرنا آپ کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جائے گا۔ ہمارا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے صفائی۔ صفائی پاکیزگی، نیک نیتی، جھاڑ پونچھ کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے ہمارا نصف۔ نصف سے مراد ہے آدھا۔ ایمان، تیسرا لفظ یقین، عقیدہ یا مذہب کو کہتے ہیں۔ اب ایک ایک لفظ کی میں نے دو تین لفظ آپ کو سمجھانے کے لیے لکھے ہیں کہ آپ کا ذخیرہ الفاظ میں بہت زیادہ وسعت آئے، بہت زیادہ اضافہ ہو۔ جب بھی آپ کسی پیراگراف کی سلیس کریں تو الفاظ کے معنی پہ خاص غور کیا کریں، اور جس جملے کی آپ تشریح کرتے ہیں اس جملے کو بار بار پڑھا کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہے اپنا۔ اب اپنا اپنی ذات کا، ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ ہے آپ کو ایک ایک لفظ کا معنی آنا چاہیے۔ صاف ستھرا، اجلا، بے داغ، پاک، 3-4 معنی میں نے اس کے لکھ دیے ہیں۔ اس کے بعد ہے حفاظت۔ حفاظت کہتے ہیں بچاؤ کو، سلامتی کو، محفوظ رکھنا کسی چیز کو، یا کسی چیز کی آپ پاسبانی کرتے ہو اس کو بھی آپ حفاظت کہتے ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے خراب۔ خراب کا مطلب ہے ویران ہونا، برا ہونا، بری حالت میں ہونا، برباد ہونا۔ یہ تمام معنی جو سے ان کے مترادفات کہلاتے ہیں، اور مترادفات تقریباً آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ اب ہم نے اس کی سلیس یا تشریح شروع کرنی ہے۔ سلیس کا جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ ان الفاظ کی جگہ پہ، مشکل الفاظ کی جگہ پہ یہ الفاظ لکھ دیں گے، کوئی ایک ان میں سے تو آپ کی سلیس ہو جائے گی، لیکن تشریح میں ہم نے ہر جملے کو کھول کے بیان کرنا ہوتا ہے۔ پہلا جملہ ہمارے پاس ہے صفائی تو نصف ایمان ہے۔ اس کی ہم نے جو تشریح کی ہے اس جملے کی وہ یہ ہے کہ حدیث ہے، یہ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو ہم اس کا حوالہ اس طرح سے لکھیں گے کہ حدیث میں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی پاکیزگی آپ کے عقیدہ، مذہب اور یقین کو مکمل کرنے کے لیے آدھا کردار ادا کرتی ہے۔ اب یہ جملہ تو اتنا سا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی میں نے تشریح کھول کے بیان کی ہے کہ اس کے پیچھے بیس کیا تھی، اس کی بنیاد کیا تھی، کیوں یہ جملہ کہا گیا، اور اس کا کردار کیا ہے ایمان کا۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جملہ ہے ایک مثالی طالب علم خود بھی صاف ستھرا رہتا ہے۔
لباس بستہ گھر اور اپنے ماحول بھی صاف ستھرا رکھتا ہے، اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھتا ہے۔ اب اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مثالی طالب علم خود بھی صاف ستھرا رہتا ہے۔ ایک طالب علم جو دوسروں کے لیے نمونہ ہوتا ہے، مثالی طالب علم کا معنی آپ نے واضح کر دیا، مثالی کا مطلب ہے نمونہ، ٹھیک ہے۔ ایک طالب علم جو دوسروں کے لیے نمونہ ہوتا ہے وہ اپنی ذات کو بھی پاک اور بے داغ رکھتا ہے، یعنی کہ اس کا کردار ٹھیک ہوتا ہے۔ پھر لباس کا ذکر ہے تو ہم نے لباس پہ ایک جملہ بنا دیا، اپنے لباس کو بھی پاکیزہ رکھتا ہے۔ بستہ ہے اب تو اس میں آپ آ جاؤ، اپنے گھر کو گندا نہیں ہونے دیتا اور اپنے ارد گرد کے علاقے کو بھی صاف ستھرا اور بے داغ رکھتا ہے۔ وہ اپنی پڑھنے کی کتابوں کو بری حالت میں جانے سے بچانے کے لیے ان کو محفوظ کر کے رکھتا ہے، وہ انہیں پھٹنے نہیں دیتا، ان کی سلامتی کا بھی دھیان رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ بستہ گھر اور ماحول، ان تمام چیزوں کی میں نے تشریح کر دیا اور ان کے جملے وسیع کر کے لکھ دیے ہیں۔ آپ نے تشریح پہ خاص توجہ دینی ہے اور تشریح کرنا سیکھنا ہے تاکہ آپ اپنی کلاس کے نیکسٹ لیول پہ کسی بھی سبق میں کسی بھی پیراگراف کی آسانی سے تشریح کر لیں۔ اور تشریح کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ کو الفاظ کے معنی آنے چاہیے، اس لیے جب ہم سبق پڑھاتے ہیں تو اس میں الفاظ معنی جو سے ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ الفاظ معنی آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرتے ہیں۔ الفاظ معنی کے ساتھ ساتھ آپ نے الفاظ مترادف الفاظ پہ بھی دسترس حاصل کرنی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔